اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، قرآن آن لائن 5 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق نمبر 12 مکمل ہوا، تو آج ہم انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 13 کو سٹارٹ کریں گے۔ تو سبق نمبر 13 تشدید کے متعلق ہے۔ تشدید جسے شاد بھی کہا جا سکتا ہے اور مشدد بھی کہا جا سکتا ہے۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ ہے، اللہ کا جو نام ہے اس پہ جو 3 دندانوں والی شکل ہے، اس پہ جو شکل کی 3 دندان ہے اسے تشدید کہتے ہیں۔ جو جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ کیسے 2 مرتبہ پڑھیں گے؟ ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر، دوسری مرتبہ اس کو خود پڑھا جاتا ہے۔ یعنی تشدید کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ایک حرف پر جزم ہو، حمزہ تا زبر ات پڑھیں، جزم ایک ہو گیا، تا پڑھا گیا، اب تا زبر تا پڑھیں، ات تا، یہ دیکھیں حمزہ تا زبر ات، تا ایک دفعہ، پھر تا زبر تا پڑھیں، ات تا، یہ تا کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح جب تشدید آ جائے تو تشدید کو حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا پڑھیں گے، اس پہ زبر بھی ہوگی تو اتا بنے گا۔ ٹھیک ہے، تشدید ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے لفظ۔ اس کے علاوہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ کس طرح غنہ ہوتا ہے؟ غنہ کے معنی کیا ہے؟ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر۔ اور دوسری بات، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں۔ کیسے؟ نون مشدد اور میم مشدد میں کیسے غنہ ہوتا ہے، اور حروف قلقلہ مشدد انہیں جماؤ کے ساتھ کیسے ادا کریں؟ جس طرح اِنَّا، نون پہ شادہ آ گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ٹھیک ہے، تو نون پہ شادہ آ گئی ہے، اس لیے اسے غنہ کیا گیا۔ اِنَّا نہیں پڑھنا بلکہ اِنَّا پڑھنا ہے۔ اسی طرح میم پہ شادہ آ جائے، جیسے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ، عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ نہیں پڑھنا بلکہ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ، ٹھیک ہے۔ اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، ایسے جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور ایک بات جو بہت اہم ہے، اگر پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، تیسرا حرف مشدد ہو، یعنی پہلے حرف پہ زبر، اس کے بعد حرف پہ جزم آ جائے، اس کے بعد ساتھ متصل شادہ آ جائے، تو اکثر مرتبہ ساکن حرف یعنی جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے اور شاد کو پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے اور اس سبق کو صحیح طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، ات تا، ات تا، ات تا، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، ات تا، ات تا، ات تا۔ یہ تا اور تا میں فرق بھی ہونا چاہیے، زال اور ضا میں، تھا سین صاد میں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا بھی ساتھ دھیان رکھنا ہے۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، از زا، حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، از زا،
حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، عزا، 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 حمزہ دال زبر از، دال زبر دا، عزا، حمزہ دال زیر از، دال زبر دا، عزا، حمزہ دال پیش از، دال زبر زا، عزا، 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 حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، عزا، حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، عزا، حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، عزا، 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 حمزہ تھا زبر از، تھا زبر تھا، عزا، حمزہ تھا زیر از، سا زبر تھا، عزا، حمزہ تھا پیش اس، تھا زبر تھا، عزا، 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 حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، حمزہ سین زیر اس، سین زبر سا، اسا، حمزہ سین پیش اس، سین زبر سا، اسا، 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 حمزہ صاد زبر اس، صاد زبر سا، اسا، حمزہ صاد زیر اس، صاد زبر سا، اسا، حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر سا، اسا، 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 حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، ادا، حمزہ دال زیر اد، دال زبر دا، ادا، حمزہ دال پیش اد، دال زبر دا، ادا، 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 حمزہ ضاد زبر اد، ضاد زبر دا، ادا، حمزہ ضاد زیر اد، ضاد زبر دا، ادا، حمزہ ضاد پیش اد، ضاد زبر دا، ادا، 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 حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اکا، حمزہ کاف زیر اک، کاف زبر کا، اکا، حمزہ کاف پیش اک، کاف زبر کا، اکا، 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 حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اقا، حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر قا، اقا، حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قا، اقا۔ تو چلیں آج کا ہمارا سبق ادھر تک ہی محدود رہے گا، کیونکہ یہ سبق بڑا ہی اہم سبق ہے، تو اس کی سمجھ آنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے اور 5 یا 6 دن میں یہ سبق مکمل کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے اس سبق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا آدھا سبق ذرا آسان ہے، اس لیے 6 لائنیں پڑھی ہیں، کل بھی 6 لائنیں انشاءاللہ پڑھی جائیں گی، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جائے گا، کیونکہ بڑا ہی مشکل سبق ہے اور بڑا ہی اہم سبق ہے اور اس کا یاد کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے اور اس سبق کی صحیح طریقے سے مشق کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔